کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام سلام سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا علی مشکل کشا، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ۔ دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے۔ یہ حدیث پاک کنز العمال میں ہے اور حدیث نمبر 3212، صلی اللہ علی محمد، تو ساتھ میں وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ساتھ میں یوں بھی پڑھ لیا کریں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خاندان مصطفیٰ مرحبا مرحبا، والدین مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آبا و اجداد مصطفیٰ مرحبا، اولاد مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا۔ خاندان مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ کے والدین، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، حضرت آدم علیہ السلام تک سارے ایمان والے، سارے شان والے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عزیز و اقربا جو ایمان لائے، سارے شان والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہیں نسبت حاصل ہے ان کا بیڑا پار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کی قرابت، رشتہ داری آپ کو فائدہ نہیں دے گی؟ یہ بات سید سادات، سارے سیدوں کے سردار، مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جلال کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، بلال لوگوں کو نماز کے لیے آواز دو۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور میرے نبی نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی۔ فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت یعنی میری رشتہ داری میرے رشتہ داروں کو فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن ہر سبب و نسب یعنی نسبی رشتے، ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ، اور سسرالی رشتے، ساس سسر وغیرہ وغیرہ منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، مگر میرا سبب اور نسب وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ جو میرے نبی کی آل ہے، جو میرے نبی کی اولاد ہے، جو سید ہے، انہیں میرے نبی کی نسبت، میرے نبی کا رشتہ دار ہونا، سسرالی رشتہ ہے یا نسبی رشتہ ہے، ان کو دنیا و آخرت میں فائدہ دے گا۔ یہ دنیا میں اچھے حال میں رہیں گے، اچھے حال میں رخصت پائیں گے، آخرت میں نجات پائیں گے، اور آپ کی اولاد پاک کو دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سناؤں آپ کو، سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، میرے نبی نور علی نور، آپ کی اولاد بھی نور، آپ کی شہزادیاں بھی نور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں 2 شہزادیاں آئیں تو ان کو کیا کہا گیا؟ ذو النورین، 2 نور والے۔
جس پہاڑ پر میرے نبی تشریف لے جائیں وہ ہو گیا جبل نور۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے سلام رضا میں بڑی پیاری بات کہی، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کی آل جو ہے یہ میرے نبی کے خون سے ہے نا، ان کی پیدائش اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک خون سے ہوئی، ان کی بے لوث طینت پر، ان کی بے عیب نیچر پر، فطرت پر اعلیٰ حضرت جو کہ عاشق صحابہ بھی ہیں، عاشق اہل بیت بھی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان پر لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اللہ پاک دنیا آخرت میں عزتیں دے گا، ٹھیک ہے، دنیا میں سردار، آخرت میں پرسکون باوقار، جہنم سے دور اور جنت کی حقدار۔ جی سورہ طور آیت نمبر 21۔ اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ مومنوں کی اولاد مومن ہے، ایمان والی ہے، تو جنت میں ماں باپ کے ساتھ ملا دی جائے گی، الگ نہیں کی جائے گی۔ ایمان والے، جس نے ایمان نہیں قبول کیا وہ تو پھر جہنم میں گیا، وہ تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ماں باپ کے وسیلے سے اولاد کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نبی نہیں ہے، مگر میرے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ اور اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیں کہ باپ کا درجہ ادنا ہے، اولاد کا اعلیٰ ہے تو باپ کو ترقی دی جائے گی، اور اگر اولاد کا اعلیٰ ہے تو باپ کو ترقی دی جائے گی، یعنی دونوں صورتوں میں ترقی ہوگی، باپ کی یا اولاد کی۔ انشاءاللہ جنت میں میرے نبی کے ساتھ آپ کے والدین کریمین بھی ہوں گے، انشاءاللہ جنت میں میرے نبی کے ساتھ نبی کے ازواج بھی ہوں گی، میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کی اولاد بھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، قرآن پاک میں سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے۔ اس میں تو یہ کہا گیا، تو نسب کیسے وہ کام دے گا؟ نبی کا نسب ہے یا ولی کا نسب ہے، کام کیسے آئے گا؟ سید اور غیر سیدوں میں کیا فرق ہوا؟ تو عرض یہ ہے کہ قیامت کی دہشت، اور جب قیامت قائم آئے گی تو افراتفری کا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جب عدل فرمائے گا تو نسبتیں، محبتیں، قرابتیں ختم ہو جائیں گی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور سورہ عبس میں بھی اس کا بیان ہے۔ یہ اول وقت ہوگا، اس وقت انبیاء بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، شفاعت سے انکار کریں گے سوائے میرے نبی کے۔ اللہ اکبر۔ ہیبت رب ذوالجلال کا علم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام عزت والے نہیں ہیں، بلا شبہ ہیں، اور قیامت کی وحشت سے، دہشت سے، گھبراہٹ سے اللہ کے نیک بندے محفوظ رہیں گے، یاد رکھیے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، انہیں غم میں نہ ڈالے گی، وہ سب سے بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے۔ قرآن سے ثابت ہے ایمان والوں کی دوستیاں قائم رہیں گی قیامت میں، ایمان والے قیامت میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے، بے ایمان کام نہیں آئیں گے۔
غیر مسلم کام نہیں آئیں گے، وہ تو بھاگیں گے۔ سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔ اچھا، اب کوئی کہتا ہے کہ جی وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ تم میرے مال سے جو چاہو مانگ لو مگر میں تم سے اللہ کا عذاب دور نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث پاک ہے، مگر یاد رکھیں قرآن حدیث اس کا ترجمہ سمجھ کر ہی خالی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی شرح پڑھنی ہوتی ہے، اس کی تفسیر سننی ہوتی ہے، اور سننی کس سے ہوتی ہے؟ جو عاشق رسول ہے، جو اللہ رسول کو ماننے والا ہے، جو صحابہ کو ماننے والا ہے، جو اہل بیت کو ماننے والا ہے، جو سیدوں کو ماننے والا ہے، ان سے سننی ہوتی، جس کا علم پختہ، عقیدہ پختہ ہے۔ اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی سے فرمایا کہ تمہیں میری نسبت کام نہیں آئے گی تو دوسرے سیدوں کو کیسے کام آئے گی؟ ہاں، وسوسہ آ رہا ہے، شیطان چکر ڈال رہا ہے۔ تو سنیں، یہ حدیث اول تبلیغ کی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کا حکم دے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے فاطمہ ایمان لاؤ، اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو یہ میری نسبت تمہیں کام نہیں آئے گی۔ تو جو شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور سید ہے اس کو نسبت کام آئے گی، اور جو ایمان نہیں لایا اس کو کچھ کام نہیں آئے گی۔ ابو لہب نے ایمان قبول کیا نہیں کیا، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے، وہ تو بدبخت ہوا کیونکہ اس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں اگر سید بد مذہبی میں اس حد تک آگے نہ چلے جائے کہ وہ کفر میں پہنچ جائے تو اس وقت تک وہ سید ہے، اور اگر استغفر اللہ اس کا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا کہ اب وہ ایمان سے نکل گئے، اب اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، اب اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دیکھو ایک بڑی پیاری حدیث پاک سناؤں آپ کو، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، صحابہ کا عشق رسول بھی ہے۔ ایک شخص نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پچھنے لگائے، جسم مبارک سے خون نکلا، اس شخص نے وہ خون دیوار کے پیچھے جا کر پی لیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کو دیوار کے پیچھے جا کر پی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ خون کا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا مبارک خون تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا، میں زمین پر کیسے بہا دوں، میں نے پی لیا اس کو، میرے پیٹ میں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا تو نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا۔ ہائے 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 ہائے۔ میرے نبی کا خون پیا، یعنی جو پچھنے میں نکلا تھا وہ گرایا نہیں، میں کیسے گرا دوں، کیسے بے ادبی کر دوں، پی لیا۔ اور میرے نبی نے بشارت سنائی جہنم سے آزاد، اب تو جنت میں جائے گا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت مالک بن سنان میرے نبی کو زخم ہوئے تھے تو انہوں نے خون مبارک چوس لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون جسم پاک سے نکلتا ہے اور صحابہ اس کو پیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب تم جہنم سے بچ گئے، اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون ہیں، نسبی رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں، خون مصطفیٰ سے جن کی پیدائش ہوئی، جنتی جنتی۔ جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کو سناؤں، مستدرک حدیث کی کتاب حدیث نمبر 4772، فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے اہل بیت میں سے جو اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کرے گا اللہ اس پر عذاب نہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو فتاوی رضویہ شریف میں عاشق صحابہ اہل بیت اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، ہر سید صحیح النسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا پارا ہے، یعنی ٹکڑا ہے، اور نبی کے جسم اقدس کا کوئی پارا مستحق نار نہیں۔ نبی کے جسم کا ٹکڑا جہنم میں کیسے جائے گا؟ سنیں اعلیٰ حضرت عاشق صحابہ اہل بیت فتاوی رضویہ میں ایک اور مقام پر کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہاں سلامت ایمان، جس سید زادے کا ایمان سلامت ہو ان کے اعمال کیسے ہی ہوں،
اللہ کے کرم سے امید واثق پختہ امید یہ ہے جو اس کے علم میں سید ہیں. اللہ کے علم میں، اللہ کو تو سب پتہ ہے نا کون سید ہے. بعض آپ کو جھوٹا سید بنے یا مشہور ہو رہا ہے سید بطور سید، اس کو پتہ نہیں میں سید ہوں یا نہیں ہوں، میرا نسب واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا نہیں پہنچتا. اللہ کو تو معلوم ہے نسب کہ یہ سید ہے یا نہیں ہے. تو جو اللہ کے علم میں سید ہے وہ اصلاً یعنی ذرہ بھر بھی کسی گناہ پر کچھ مواخذہ نہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. سیدوں کی کیا شانیں ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبتیں ہیں، ان کی کیا شانیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. پتہ ہے آپ کو؟ قرآن پڑھے نا آپ کو پتہ چلے میرے نبی کی آل کی کیا شان ہے، میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہے، سیدوں کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ایک بے ایمان نے، ایک غیر مسلم عاص بن واہل نے کہا استغفر اللہ. ابتر وہ ہوتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں ہوں، بیٹے وفات پا جائیں، عرب اسے ابتر کہتے تھے. تو اللہ پاک نے اس گستاخ کی گستاخی کا یہ جواب دیا. تو اللہ پاک نے محبوب کو کیا فرمایا کہ محبوب اللہ پاک آپ کو اتنی اولاد عطا فرمائے گا کہ قیامت تک باقی رہے گی. کوثر کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے. اب سید پاکستان میں بھی ہیں، ہند میں بھی ہیں، سری لنکا میں بھی ہیں، سید امریکہ میں بھی ہیں، سید آسٹریلیا میں بھی ہیں، سید یورپ میں بھی ہیں. پوری دنیا میں حسنی حسینی سید آباد ہیں اور برکتیں بکھیر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ حسنی سیدوں سے حسینی سید زیادہ ہیں تعداد میں. اللہ پاک ان دونوں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. امیر اہل سنت اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں یعنی دل میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے. کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے. جو ہے غستاخ مصطفیٰ اس کو میں نے دل سے نکال رکھا ہے. اللہ پاک خاندان مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام.